وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں. بہت دیکھے ہیں دنیا میں عطر و کستوری و عنبر، کہاں ایسی بھلا خوشبو جو تیرے پسینے میں ہے. صدر عزیز وقار، واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، سب سے پہلے تو مفتی محمد اسامہ صاحب کو اور ان کے والد محترم کو، ان کے اہل خانہ کو، اور آج جہاں جہاں تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا، تمام قرہ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. کہ اللہ جل شانہ نے یہ بہت بڑی انہیں دولت نصیب فرمائی ہے. دنیا کی ہر ڈگری تعلقات سے اور پیسے سے خریدی جا سکتی ہے. قرآن کریم کی جو ڈگری ہے نہ یہ تعلقات سے ملتی ہے نہ پیسے سے، بلکہ مقدروں سے ملتی ہے. اور آج بھائی محمد صدیق صاحب انہوں نے اپنے ہاں آج کی روزے کی افطاری کا پروگرام رکھا، پھر اس کے بعد اصلاحی پروگرام میں ہم سب کو دعوت دی. ان کا بھی تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ایسی مجالس میں سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے
دوپہر 3 بجے تک تو میرا بالکل پروگرام نہیں تھا. زکام، کھانسی، سانس کی بہت زیادہ مجھے تکلیف تھی. حاجی محمد ساجد صاحب، حاجی محمد ارشد صاحب، ان سے ہماری بہت قریبی رشتہ داری ہے. لیکن ان کا تعلق ملک صدیق صاحب کے ساتھ کافی گہرا ہے. یعنی مجھے اس حالت میں آنا پڑا کہ گھر والوں کو میں ساتھ لے کے آیا، پھر ہمت نہیں چلی. اور اتنی میری شدت رات ساری، بس گھر والے بھی سمجھ گئے تھے اپنی آخری وقت ہے. میرے سارے روزہ بھی رکھا گیا. تقریباً 30 سال کے بعد میں ہمت معلوم کرتا، بلکہ اس سے بھی صرف آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کے لیے پیش ہوا ہوں. اسفار تو میرے دن رات کے ہیں. بس آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے اپنے رب سے خلوت میں دعا کی ہے کہ اللہ پاک کسی کام پہ موت عطا فرمانا، بستر پر نہ دے. کیا فائدہ میرے چاند 30-35 سال ہو گئے اسی سلسلے کو لے کے بڑھتے ہوئے، اور موت کے بستر پر شہادت کے رتبوں پہ اللہ دینا اور اپنے راستے میں. اور ایسی جگہ کا قبر بنے کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو. مدینہ شریف میں جنت البقیع ہو. بچے آئیں گے، اولاد آئے گی 1 سال کے بعد. مدینہ شریف میں تو ہر وقت لوگوں کا اس شاہکار رسول کا تانتا بنا رہتا ہے. اور جو جنت البقیع کی حاضری کی طرف جاتا ہے تو پتہ نہیں وہاں کون کون سے اللہ والے آرام فرما رہے. وہاں بھی مقدر سے جگہ ملتی ہے. انسان کو اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور اس کی بہت ساری خوبیوں نے اس کے بہت سارے عیبوں کو چھپا دیا. زندگی بھر گناہوں میں گزارتے، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم گناہوں میں زندگی گزارے، لیکن اس کے اندر خوبی ہے کہ جب آ جائے اور کہہ دے اللہ معاف فرما دے تو ساری زندگی کے گناہوں پر ہی معافی پردہ ڈال دے. اللہ نے اسے بہت خوبیاں عطا فرمائی اور بہت سارے خیر کے کام اللہ نے اسے عطا فرمائے. اور ساری انسانیت میں اللہ نے چناؤ کیا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کا امتی بنایا. جتنا تعلق، جتنی نسبت، جتنا رشتہ گہرا ہے اتنے ہی اس کے تقاضے اور حق. نہ تو ہمیں پچھلی قوموں کی طرح رکھا کہ جب آسانیاں پیدا ہو تو نبی کا ساتھ دو، جب پریشانی ہے تو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. نہیں، فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ سارے حالات آپ کے سامنے. غزوہ احد اس وقت بلایا کہ جس وقت امتحان پورے عروج پر تھا، دائیں بائیں کہ اب مرے اب ترے، وہ دو چیزیں تھیں. اس وقت اللہ جل شانہ جس جماعت کا چناؤ کیا اس جماعت کا اللہ نے اس وقت امتحان لیا. اور اس رشتے کی وفاداری کا، اس تعلق کے نبھانے کا جب وقت آیا تو بار بار کئی طریقے سے آزمائے. جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آواز نبوت زبان نبوت سے آئی. فرمایا لوگوں جو جہاں گئی ہیں وہی بیٹھ جاؤ. 4 صحابہ کرام، کوئی اپنے گھر سے چلا، کوئی بکریوں کے باڑے سے نکلا.
مدینہ شریف کی گلی میں تھا، کوئی مسجد نبوی کی چوکھٹ پار کر رہا تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے صحابہ گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ کوئی گلی میں بیٹھ گیا، کوئی مسجد نبوی کی چوکھٹ میں بیٹھ گیا، کوئی بکریوں کے باڑے میں بیٹھ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیا۔ پھر جب یہ صحابہ اکرام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابو درداء کہاں چلے گئے تھے؟ کہ کملی والے آپ کی آواز میرے کانوں میں آ گئی، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ میں بکریوں کے باڑے میں تھا، میرے کانوں میں آواز پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو مسجد والوں کو کہا تھا ابو درداء تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہ کملی والے آپ کی آواز میرے کان میں آ گئی، رب کعبہ کی قسم ہے اگلا قدم اٹھاتا تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات کے میدان سے تشریف لے کے آ رہے، آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا پانی کا برتن بھر دے۔ آپ کے خادم نے پانی بھر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، اپنی سواری سے کافی دور چلے گئے، پانی کا برتن لے کے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی استنجے سے پانی ہونے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آ گئے، پھر آپ سواری پر بیٹھ گئے۔ آپ کا خادم بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا میں پوچھ تو نہیں سکتا، مجھے اجازت کوئی نہیں، لیکن مجھے بتا دیجئے تاکہ میرے پوچھنے کی وجہ سے امت پر احسان ہو جائے، آپ کیوں پانی کا برتن لے کے گئے؟ پیشاب استنجے سے فارغ نہ ہوئے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی نے میرے سے پانی کا برتن منگوایا اور دور جا کے جہاں میں بیٹھا میں استنجے سے فارغ ہو کے آئے، مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہاں پہنچ کر اس ادا کو پورا کرتا چلا جاؤں تاکہ میرے نبی کا یہ طریقہ بھی زندہ ہو جائے۔ اب بھلا اس کے اندر بتاؤ کوئی ثواب تھا یا گناہ تھا؟ یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، کہتے ہیں سنت ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب میرے عزیز و امان نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب میزان عدل کے اندر پلڑے کے اندر ہمارے امان رکھے جائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جب یہ روکے گئے گا لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، منہ میں انگلیاں ڈال کے روئے گا، کہے گا رات کے اندھیرے کے گناہ، دن کے اجالے کے گناہ، چکر دوپہرے کے گناہ، خلوت جلوت کے گناہ، کون میرے ساتھ ایسا تھا جو میرے سارے حالات کو دیکھ رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، آپ نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور زمین پہ گرا دی، 2-4 قدم آگے چلے، پھر اپنی سواری کو لے کے واپس آ گئے، پھر آپ نے اپنی سواری سے آپ نیچے اترے، پھر آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، اس کو صاف کیا، پھر سواری پہ بیٹھ کے نیام میں رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں روک لیا، کہنے لگے علی سمجھ نہیں آیا تلوار گری نہیں، جان کے گرا دی۔ پھر آپ نے کسی خادم سے نہیں کہا، غلام کمر سے نہیں کہا، آپ نے کسی ساتھ والے سے نہیں کہا، پھر آپ سواری سے اترے، آپ نے تلوار اٹھائی، اسے صاف کر کے نیام میں ڈال لی، پھر آپ مسکرانے لگ گئے۔ علی بتا تو صحیح اس میں راز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی، کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں، جو عمل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اسی جگہ کا میں نے یہ عمل پورا کر دیا تاکہ یہ بھی نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ یا تو عشاء کی 17 رکھتے کہنا چھوڑ دو، ورنہ پھر میرا بھی تو آج کے بعد یہ نہ کہا کرو سنت ہی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، اور روٹی کے ساتھ سالن نہ ہو دسترخوان ادھورا ہوتا ہے، تیرے فرائض کے ساتھ سنت نہ ملے تو نماز کیسے مکمل ہوتی ہے؟ ہم نے قدم قدم پر دشمن کو موقع دے دیا، ہم نے قدم قدم پر دشمن کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی پگڑی پر انگلی اٹھانے کا موقع دے دیا، ورنہ جرت کیا تھی؟ اللہ اکبر! اب اس نبی کے بلال کو قیامت کے
ایسی ریت ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ درے مار رہا ہے، بلال کی چیز نکلتی ہے، اہد زبان بنا رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، کسی نے کہہ دیا بلال تو رو رہا ہے، کملی والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج بلال نے فوراً اپنی آستینوں سے آنسو کو صاف کیا اور رحمت دو عالم علیہ السلام کی طرف وہ کر کے کہنے لگے کملی والے آپ کیوں باہر آ گئے، آپ آرام سے اندر بیٹھ جائیے، جب تک تیرا بلال زندہ ہے تیرے دین پر کوئی آنچ ہی نہیں آنے دے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں، اور میرے عزیزوں بتاؤ تم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، پھر کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر رہ کے، جس ملک کے اندر آمنہ کے لال کی پگڑی کی حفاظت نہ ہو، جس ملک کے اندر حسنین کریمین کے نانا جان کو آنسوں سے رلایا جا رہا ہو، جس ملک کے اندر صدیق کے یار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہو، اور چلا چلا روزہ انور پہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں پاکستان والوں تمہیں شرم ہی نہیں آتی، کاش آج عمر زندہ ہوتا، پھر ہم دیکھتے حضور کی ختم نبوت پر کون انگلی اٹھاتا۔ پتہ نہیں میرے عزیزو آپ کا میرا ایمان کب حرارت پکڑے گا۔ ایمان کی حرارت پکڑنے کا مطلب یہ نہیں دکانیں جلا دو، ایمان کی حرارت پکڑنے کا، طاقت پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں جلا دو، لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دو، بلکہ ایمان کا اتنا روب ہونا چاہیے۔ ادھر میرے عزیزو بدر کے میدان کے اندر 313 کھڑے ہوں، ادھر 1000 کے لشکر کا پجامہ ڈھیلا ہو جائے، اور یہ یاران محمد 2 تلواریں، یہ یاران محمد 2 گھوڑے 70 اونٹ لے کے میدان کے اندر کھڑے ہوں، جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، رحمت دو عالم علیہ السلام کا نظارہ کر رہے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے آئے مکے کے کافروں سوچ سمجھ کے ہمارا مقابلہ کرنا، محمد اور نظام آج کے مقابلے میں، اور مکے کے کبرو جوانوں ابو جہل جیسے ذرا سوچ سمجھ کے آنا، تم یہ نہ سمجھنا ہمارے پاس تیر تلوار نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں طاقت پہ ناز ہے، بدر والوں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مسلمانوں ہم نے اپنے اندر غیرت ایمانی خودی پیدا کرنی ہے، ہمیں آپ کو اندازہ کوئی نہیں، آج 13واں مہینہ ہے میرے عزیزوں، بیت اللہ میں داخلہ بند ہے، مدینہ شریف میں داخلہ بند ہے، مالک کائنات بیت اللہ میں مکے میں داخلہ بند کیوں ہو گیا، مدینہ شریف میں داخلہ بند کیوں ہو گیا؟ فرمایا عبدالحنان ادروں والوں سے کہہ دے، ادروں والوں سے کہہ دے دسمبر کے موسم میں برف سے کھیلنے کے لیے مدینہ کے اندر جا کر برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے تمہیں سردی نہیں لگتی، اور فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے سردی لگتی ہے، خبردار تم مری تو جا سکتے ہو، مکے مدینے میں آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جہالت تو پہلے ہی عروج پر تھی، نوح علیہ السلام کو کتنا تڑپایا گیا تھا، 950 سال تبلیغ کرنے والا پاک پیغمبر کتنی مارے کھاتا تھا، توحید کے اندر دیواریں تو پہلے ہی تھی، شرک کو میرے عزیزوں لوگ آباد کو پہلے کرتے تھے، لیکن ایسا سب خدا کا عذاب نہ آیا جیسا آج آیا ہوا ہے۔ میں پچھلے دنوں گجر خان میں تھا، ایک شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے مولانا دن رات تقریر کرتے ہو، آپ بتاؤ کرونا وائرس کیوں آیا، جانتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مولانا ناقص عقل کے مطابق کہتا ہوں، پہلے چوری کیا کرتے تھے، چوری کرنے کے بعد ندامت آنسو ندامت کر لیا کرتے تھے، نادم ہو جایا کرتے تھے، اب یہ عذاب مسلط کیوں ہوا؟ ایک چوری دوسرا سینہ زوری ہے، کہتے ہیں تو ہو گیا، کر لیا تو پھر کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب ایسی ایسی آوازیں زمین سے اوپر جانے لگے تو رب کعبہ کی قسم پروردگار عالم
آسمان کی طرف اشارہ کیا، تیری نہیں چلے گی مرضی میری چلے گی۔ اللہ تو بھی سن لے، رسول لو تم بھی سن لو، ولیو تم بھی سن لو، میرے باپو تم بھی سن لو۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک تیرا آرڈر ہے، ایک میرا آرڈر ہے، ایک تیری للکار ہے، ایک میری للکار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے تو اتنا ہی کہا تھا دوپٹہ سر پہ رکھ لے، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا اپنا چہرہ چھپا لے، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا اپنی حیا والی چیزیں چھپا لے۔ اگر تیرا بیڑا غرق ہو گیا تو پھر آپ میں تیرے مقابلے کے اندر آ گیا، پھر میں تیرا مقابلہ کروں گا، تجارت تیری کا بیڑا غرق کروں گا، معیشت تیری تباہ کروں گا، مارکیٹ میں ڈنڈے کے زور پہ بند کرواؤں گا، تمہیں ہر سال عید کی خوشیوں سے محروم رکھوں گا۔ الہی یہ عذاب کیسے دور ہوگا؟ فرمایا آج دنیا کے انسان نیک بنانا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے، نیکی کروانا چاہتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ گناہ ہوا، جب تک اجتماعی طور پہ میرے دربار میں ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کہتا ہے اس نے کر دیا، کوئی ادھر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی اپوزیشن کی طرف، کوئی حکومت کی طرف، کوئی مافیا کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ابا جان سے پوچھنے لگے، ابا جان ایک چیز نے مجھے بڑا پریشان کر دیا، آج بازار میں آٹا لینے کے لیے گیا، آج یہ ریٹ ہے، کل کچھ اور ریٹ تھا، کل 40 روپے آج 80 روپے، پیاز 20 روپے آج 80 روپے۔ ابا جان یہ حکومتوں نے کیا؟ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے، فرمانے لگے نہیں بیٹے، نہ حکومتوں نے کیا نہ ملکوں نے کیا، بات دراصل یہ ہے اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر امت کے اعمال ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر کھانے پینے والی، برتنے والی، استعمال کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب زمین سے گناہ آسمان کی طرف جاتا ہے تو بدی والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کھانے پینے والی چیزوں، بدی کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ جب زمین سے نیکی آسمان کی طرف جاتی ہے تو کھانے پینے والی چیزوں کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے، جیسے اعمال اوپر جانے شروع ہوتے ہیں اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ جسے دیکھ لو اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جاؤ فوارہ چوک چلے جاؤ، میزائل چوک چلے جاؤ، دیکھو امیر کی تو بات ہی چھوڑ دو، ریڑھی والا ایمان نہیں پڑتا۔ مولانا آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے پرکھا نہیں، آپ غریبوں کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو، آپ امیروں کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ میرے کیا نہیں یقین آتا صبح فقیروں والا لباس پہن کے مارکیٹ میں چلا جائیو، فقیروں والا لباس پہن کر صبح مارکیٹ میں چلا جائیو، ایک ریڑھی والے سے جس نے سارے دن کی دہاڑی میں 10-10 روپے کے نوٹ گینے اور شام کو اپنے سلوکے میں ڈال کے سبزی منڈی گیا، فروٹ منڈی گیا، 1000-1500 روپے کی کھجوروں کا ٹوکرا، سیب کی ٹوکری لے کے آیا، پھر اس نے لا کے اپنی دکان پر سجایا اور سجانے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے آیت الکرسی کا پانی بھی پڑھ کے چھڑک دیا، بسم اللہ پڑھ کے اگربتیاں بھی لگا دی، گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی ڈال دی، پھر اللہ اکبر کہتا اللہ کرم فرما دے۔ اتنی دیر میں فقیر دکان پر آیا اور اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دے، پہلے تو اسے 10 باتیں سنائے گا، کہے گا اٹھا کٹتا ہے محنت کیوں نہیں کرتا، اچھا اللہ کے نام پر اب دیتا ہوں، دوبارہ ادھر پھڑکنا نہ، دوبارہ ادھر آنا نہ، پھر پوری ریڑھی کا جائزہ لے گا، ڈسٹ بن کچرے دان کا جائزہ لے گا، گلا سڑا پھل جس کے اندر کیڑا نظر آ رہا ہے وہ اٹھا کے دے گا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ایک فقیر کسی کی ریڑھی پہ چلا گیا، اس نے جا کے کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دے، اس نے گلا سڑا پھڑ دے دیا، ہتھیلی پرکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، پھر اپنا بایاں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور جیب میں سے 100 روپیہ نکالا، کہنے لگے میاں صاحب ذرا اچھے اچھے دانے
گاڑی والے کا ایکشن ہی بدل گیا، تیور ہی بدل گئے، کہنے لگے بھائی اپنی مرضی کا لے گا یا اپنی من میں مرضی سے ڈال دو۔ اللہ اکبر، ایک ایک دانہ دکھا کے دیا، پاٹ کے اندر ترازو میں ڈال کے، کہنے لگا اچھی طرح چھٹاک میں نے زیادہ ہی ڈال دیا، تھیلی میں ڈال کے گرا، باندھنے سے پہلے کہنے لگا تسلی کر لے، داغی تو نہیں، گھر جا کے شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اس کی مرضی کے دانے دیے، 100 روپیہ لے کے جیب میں ڈالا۔ اس فقیر نے میرا سارا پھل اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر تھیلی میں سے وہ پھل جو 100 روپے کے ملے وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھے، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، کہنے لگے یا اللہ دیکھ لے، میں نے اپنے نام پر مانگا مجھے یہ دیا، تیرے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا۔ کیا میرے عزیزو ہمارا یہ حال نہیں؟ افطاری کا دسترخوان تو وہ قبول ہے، پکوڑے گرم ہے، چپس گرم ہے، اللہ اکبر، روز گرم ہے، فروٹ چاٹ بنی پڑی ہے، کہتا ہے اگر اذان ہو ادھر سائرن بجے تو یہ چیز کھاؤں گا، اللہ اکبر، فوراً اللہ یاد آ جائے، غریب کا گھر یاد آ جائے، فقیر یاد آ جائے، پلیٹ اٹھا کے دے دے، گھر والی کہنے لگے اچھا یہ جو آپ کو بہت پسند ہے، کبھی تو میں نے اللہ کے نام پر دے دیا، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور وہ چیز دو اسے لیتے پتا چلے، تجھے دیتے پتا چلے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اونٹ نہیں مانگا، ابراہیم علیہ السلام سے بکری نہیں مانگی، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹا بھی پھر پیغمبر کا تھا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یا تو جب تک جوتا پہننے کے قابل نہیں ہوگا اللہ کے نام پر، کپڑا پہننے کے قابل نہیں ہوگا اللہ کے نام پر۔ اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اللہ کپڑوں کا محتاج ہے؟ کیا وہ تیرے میرے کپڑے پہنے گا؟ کیا وہ تیرا میرا جوتا پیر میں پہنے گا؟ کیا وہ تیری میری روٹی ہاتھ میں کھاوے گا؟ اور نہیں نہیں، پروردگار عالم۔ اچھا اور آؤ میرے عزیزو، یہ چڑی ہے، بچہ غلیل لے کے گھر سے نکلا اور اس نے جا کے پتھر رکھا اور غلیل میں ڈال کے نشانہ باندھا، چڑیا کی گردن پہ لگا، پاؤں کو لگا، میرے عزیزو تھوڑا سا خون نکلا، اگر اس کی گردن پہ چھری نہیں پھیرے گا بتاؤ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاتھ میں سوٹی لے لی، مرغی کی گردن پہ چھری نہ پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ کا ڈنڈا مار کے کھوپڑی میں مار دیا، حلال ہے کہ حرام ہے؟ فرمایا میرا بندہ بے شک ایک قطرہ خون کا نکلے یہاں پھیر، وہ قطرہ میرے حصے کا مجھے دے دے، پاؤ گوشت تیرا میں نہیں پوچھوں گا، 1.5 کلو کی مرغی میں 2 گھونٹ خون کے مجھے دے دے، 1.5 کلو گوشت تجھے نہیں پوچھوں گا، بکری میں آدھا کلو خون مجھے دے دے، میں 10 کلو کا گوشت تجھے نہیں پوچھوں گا، گائے کے اندر 20 کلو خون کا حصہ میرا، میں 4.5 من گوشت کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، اونٹ کے اندر من خون نکلے گا، میں تیرے سے 4 من گوشت کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ تو کاشت کرے گنا، تو کاشت کر لے کمات، تو گندم بیج لے، چاول کی فصل بیج لے، میرا حصہ مجھے دے، میں تیرے حصے کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ اور میرا بندہ اگر میرے حصے میں ڈنڈی مارے گا تو پھر میں بھی تیرا خدا ہوں، نہ تجھے استعمال کرنے دوں گا، نہ تیری اولاد کو استعمال کرنے دوں گا، یہ تیرا پیسہ اسپتالوں پہ خرچ کرواؤں گا، یہ عدالتوں پہ خرچ کرواؤں گا، اللہ تھلے کی جگہ پہ خرچ کراؤں گا، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا میرا حصہ مجھے دے دے، میں تیرا حصہ تجھے دے کے بھی تیری رکھوالی کرتا رہوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، زکوٰۃ کا مہینہ، لوگوں میں ایک ملبلہ کا شوق ہوتا ہے، لوگوں میں ایک شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ رمضان المبارک سے زیادہ اجر اس وقت ملتا ہے جب غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا اور بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہو، تیرے گھر کا پکا ہوا کھانا غریب کے دسترخوان پہ جائے۔ سنو میرے عزیزو،
یقین جانو اس وقت تک ہمارا کوئی عمل، ہمارا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا جب تک غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ زکوٰۃ یہ نہیں کہ بلا بلا کے دو، زکوٰۃ یہ دروازے پر جا کے دو، اس انداز سے جا کر دو اللہ غنی کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ لگے میرے ساتھ بھلائی کون کر کے گیا۔ ایک آدمی نے اپنا رات کو زکوٰۃ والا عمل شروع کیا، راشن کا تھیلا بھرا، ایک دروازے پہ رکھ کے آیا، صبح پتہ لگا جس کے دروازے پہ رکھ کے آیا تھا وہ تو ناچنے والی تھی۔ کہنے لگا ہائے میں نے کیا کر دیا، اگلے دن رات کے اندھیرے میں چلا گیا، پھر راشن کا تھیلا کسی کے دروازے پہ رکھ کے آیا، پتہ لگا ہائے ہائے یہ تو مالدار کے دروازے پہ رکھایا۔ تیسری رات پھر راشن کا تھیلا اٹھا کے لے کے گیا، صبح پتہ لگا یہ تو چور کے دروازے پہ رکھایا۔ کہنے لگا ہائے میرا مال زکوٰۃ کا چور کھائیں گے، ناچنے والیاں کھائیں گی، بخیل کھائیں گے، مالدار کنجوس کھائیں گے۔ اگلی رات کو سویا خواب میں زیارت ہوئی کہ تو نے تو اپنی طرف سے اچھا عمل کیا، تیرے اس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان تینوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ جس کے دروازے پر تو راشن کا تھیلا دے کے آیا تھا وہ زانیہ عورت تھی، جب اس نے رات کو دروازے پر اپنے پورے مہینے کا راشن دیکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی واہ غریب، میں اپنا بدن بیچ بیچ کے کماتی ہوں تو کتنا غریب ہے، تو رات کو بغیر مانگے میرے دروازے پہ پہنچاتا ہے۔ تو اس نے اپنے ناچنے سے توبہ کر لی، چور کے دروازے پہ لے کے گیا، چور نے کہا واہ مالک میں چوری سے کماتا ہوں، پروردگار عالم تو بغیر محنت کیے دروازے پر عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی چوری سے توبہ کر لی۔ مالدار بڑا بخیل تھا، جب اس کے دروازے پہ تھیلا گیا کہنے لگا اوہ میں امیروں کی خیرات نہیں کرتا، کوئی غریبوں کے میرے دروازے پہ چلا گیا، اس نے بھی کنجوسی سے توبہ کر لی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، اماں جان کیا بات ہے؟ امی جی خیر ہوئے؟ کہ بیٹی ادھر آؤ، یہ راشن ہے۔ یوں نہیں پوچھا اماں جی آٹا کتنا، چینی کتنی ہے؟ کہ ایسا کر مدینے کی گلی میں پوچھتا پوچھاتا چلا جا، فلانی جگہ ایک مکان ہے وہاں غریب رہتا ہے، سنا اس کے گھر آج ہنڈی نہیں بنی۔ تین باتوں کا خیال کرنا، کیا کہ جا کے تعارف نہ کروانا کہاں سے آیا، دوسری بات اس کے ہاتھ سے نہ پکڑانا، تیسری بات پکڑانے کے بعد فوراً بھاگا نہ، دعا کا نہ کہنا۔ حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ ساتھی آگے آگے تشریف لے آئے، کچھ حضرات باہر کھڑے ہیں، جگہ نہیں، آگے آگے ہو جائے، یہ ساتھی آگے ہو جائے، آگے ہو جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی بیان سے فائدہ ہو سکے۔ ساتھی آگے ہو جائے، یہ ساتھی آگے ہو جائے، اس طرف آ جائے، پیچھے سے بھی ساتھی آگے تشریف لے آئے۔ خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آگے آگے تشریف لے آئے۔ جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں، مدینے سے باہر جو ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آج بھی موجود ہے، ریپیئرنگ کر کے اسی طرح کے پرنالے، اسی طرح کے دروازے، اسی طرح دیواریں کھڑی ہیں، اور ان کے بالکل قریب میں تقریباً اس وقت بھی الحمدللہ میں پچھلے سال گیا تھا، 450 صحابہ کے مکان موجود ہے۔ اور میرے اندر بڑی جستجو پیدا ہوئی کہ تمہارے مری کا آصف عباسی وہاں ٹیکسی چلاتا ہے، فجر کی نماز کے بعد مجھے دیکھ کے پہچانا، کچھ ہدیہ ریال میرے ہاتھ میں دیے، کہنے لگے مولانا صاحب، میں نے کہا جی، کہ کوئی ایسی خواہش ہو یا پوری نہ ہوئی ہو؟ میں نے کہا اللہ نے ساری پوری کر دی۔ کہنے لگے آپ نے قبا میں اشراق پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فجر پڑھا کرتے تھے، پھر قبا میں جاتے اشراق پڑھا کرتے تھے، مجھے میری گھر والی کو قبا میں لے گئے، پھر ہدیہ وغیرہ دینے کے بعد کہنے لگے مولانا کچھ تو بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت کچھ مل گیا۔ کہا کچھ؟ میں نے کہا یار مجھے مدینہ شریف کی مٹی چاہیے، خالص مجھے مدینہ شریف کی مٹی چاہیے۔ کہنے لگا مولانا چلیے، تقریباً پونے گھنٹے ڈرائیو کے بعد وجہ 450 صحابہ کے مکان تھے، چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی، اللہ کا بندہ پتہ نہیں کہاں سے اندر لے گیا، تقریباً 2 کلو مٹی اس نے مجھے
की अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे पास मौजूद है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बारुल मदीना शिफाउन लिल कुल्ली दा। वो मरज जो बनी वालों ने, पिंडी वालों ने, सीएमएच वालों ने, लाहौर वालों ने, पूरी दुनिया के अस्पताल वालों ने लाइलाज करार दे दिया, उसमें उम्मती को चाहिए कहीं से मेरे मदीने की मट्टी तलाश कर ले। 1 किलो नहीं, आधा किलो नहीं, छटाक आती छटाक नहीं, 150 ग्राम नहीं, एक चुटकी मट्टी ले ले मदीने शरीफ की, बिस्मिल्लाह पढ़ के हथेली पे रख के उसे चाट जाए। फरमाया कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मट्टी अंदर जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी निकल के बाहर आ जाएगी। लेकिन मैं तो मदीने में जाऊंगा कंबल लेने के लिए, तस्बीह लेने के लिए, मैं तो मदीने में जाऊंगा सुरमा तलाश कर रहा हूँ। मेरे अजीजों हज़रों वालों, अब तो बात आई गई हो गई, साल सवा साल होने को आया। अब तो मेरे अजीजों कोई कराची से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, मदीने से आने वाला मेरे नजर नहीं आया। मैंने कहा इलाही कजी मेरा बंदा, मैंने कहा परवरदिगार आलम, हमें अल्लाहु अकबर साल में एक आधी बार ज़मज़म मिल जाया करता था। चलो हाज़री मुक़द्दरों में नहीं, कोई आया करता था 2-3 घूंट ज़मज़म के दे दिया करता था। ना अब हमें ज़मज़म मिला, ना मदीने की खजूरें मिली हैं, हमारी बदनसीबी की क्या वजह। अर्श अज़ीज़ के मालिक ने इरशाद फरमाया, फरमाया अब्दुल हल्लाद जागरों वालों से डाक कह दे, बहन की शादी में, बेटी की शादी में, मेहंदी वाली रात जिन्हें शराब पीने में मजा आने लगे, उन्हें ज़मज़म पिलाने का फायदा कोई नहीं, और जिन्हें बहन बेटी का हक खाने में मजा आने लगे, उन्हें मदीने की अजवा खजूरें खिलाने का फायदा कोई नहीं। आप तो हमारे घर से लगी, चौथे मरले से उठ गया है, और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे। पूरी दुनिया के कुफर को मालूम हो चुका है कि वो खुरदार हो चुका है। चीनी का रेट घटाने के लिए तजाज करेंगे, खाने पीने की अशिया के रेट कम करने के लिए तजाज होगा। मुझे ईमानदारी से बताओ कौन है वो दुरूद शरीफ पढ़ के रोया इलाहुल आलमीन मदीने की सरहद हमारे लिए खोल दे। कहते मौलाना रोने की बड़ी कोशिश करता हूँ, रोना आता ही नहीं, नसीबे का बेड़ा गर्क हो गया। फरमाया 2 चीजें जिसकी छिन गई उसका बेड़ा गर्क हो गया। कसावतिल क़ल्ब जुमूदुल ईन, फरमाया जिसकी आंख खुश्क हो गई और दिल में किसी बात का असर न हो, फरमाया दुनिया के अंदर उसकी उम्मीदों का बेड़ा गर्क हो गया है। गुनाह के हो जाने पर एहसास न हो, नेकी के छूट जाने पर मेरे अजीजों शर्मिंदगी न हो। फिर ये मोमिन चलता फिरता जानवर है, इंसान कोई नहीं जाएगा कोरोना वायरस जब तक मैं आप सारे मिलकर अपनी अपनी जात को कसूरवार ठहरा के माफी नहीं मांगेंगे। मौलाना आपने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कुछ नहीं किया मेरे भाई, कुछ नहीं किया। अगर मैं बताने पर आऊं तो क्या क्या हमने नहीं किया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी सालबा बिन अब्दुल रहमान, उठाओ बुखारी शरीफ पूरा वाकया। मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सालबा अल्लाह के नबी फरमाया मदीने की गली में फलाने शख्स के पास जा, मेरा ये काम कर दे। ये मस्जिद नबी से बाहर निकले, अल्लाहु अकबर, रहमतुल्लिल आलमीन के खास मुशीर थे, आप अलैहिस्सलाम के खास कामों में आगे बढ़ा करते थे। जब ये मदीने से मस्जिद नबी से बाहर निकले, मदीने की गली में एक मकान का दरवाजा खुला पड़ा था, पर्दा हटा हुआ था, एक दीनदार औरत घर के अंदर काम काज कर रही थी। अचानक इनकी निगाह उठी, उस औरत के चेहरे पे पड़ गई, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक और दीवार के सारे खड़े होकर रोने लग गए, रोते रोते आंखें लाल हो गई। अल्लाहु अकबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से आगे चले गए, मदीने की गलियों से निकलते निकलते मदीने की आबादी से बाहर चले गए। जब मदीने की आबादी से बाहर गए, मदीने शरीफ की तरफ रुख करके कहने लगे, ऐ साहिबा तेरी
ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، ہفتہ گزر گیا، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، حضرت صالح بن عبد الرحمن کا پتہ ہی نہ چلا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے بتا سکتے تھے، لیکن پروردگار عالم بتلانا چاہتا تھا یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الراشدون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم المفلحون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الفائزون۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کا پوری کائنات کے انسانوں میں اللہ نے نبیوں کی جماعت کا انتخاب کیا، اسی طرح پوری کائنات کے انسانوں میں اللہ نے صحابہ کی جماعت کا انتخاب کیا۔ فرمایا او میرا نبی، جس کو میں نے تیرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دنیا ان کے گلے کرے یا نہ کرے، عرش والا بھی راضی ہو گیا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ 40 دن ہو گئے مدینے میں نہیں آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی کوئی پیغام نہیں لے کے آئے۔ عمر جی، سلیمان کا جی، پتہ تو کرو کہاں چلا گیا۔ ہر مدینے کے دروازے کو بجا رہے ہیں، صحابہ، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، بچوں میں، کہیں پتہ نہ لگا۔ عمر کہتے ہیں میں نے سلیمان کا ہاتھ پکڑا، ہم مدینے سے باہر چلے گئے، ایک جن وہاں بکریاں چلا رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا تم نے صالبہ کو دیکھا؟ کہنے لگا کہاں کا رہتا ہے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ ہم پریشان ہوئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں چلا؟ جب ہم واپس آنے لگے وہ چنوہا کہنے لگا پہچان لو گے؟ کہاں؟ کبھی وہ دیکھو 40 دن ہو گئے، اس پہاڑی کے دامن میں ایک شخص بیٹھا ہے، اتنا رویا کہ رو رو کے اس کے رخسار پر آنسوں کی لکیریں بن گئی ہیں۔ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، 40 دن ہو گئے، میں نے روٹی کا ٹکڑا اسے کھاتے نہیں دیکھا، پیٹ اس کا ساتھ لگا۔ حضرت عمر کا لمبا چوڑا قد تھا، آپ چوڑے چوڑے پاؤں رکھتے ہوئے جناب صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، رو رو کے آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، پیٹ بھی کمر کے ساتھ رکھ گیا۔ صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا صالح، آپ نے آواز پہچانی، چیخ ماری کا عمر تجھے خدا کا واسطہ اگر میرے لیے کوئی سزا کیا ہے تو تجھے تو مجھے نہ بتلانا۔ آج ہمارے سے کیا کیا گناہ نہیں ہو جاتا، اور میرے عزیزو کیا ہمارے ماتھے پہ بل آتا ہے میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، ساری دنیا کر دیا، اگر میں نے کر لیا تو کیا پوچھ صالبہ سے کہ حضرت والوں، اٹک پنڈی والوں، کیا قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ عمر اگر سزا کی آئے کوئی آ گئی یا جبرائیل حکم لائے تو مجھے نہ بتانا، تیری بے نمائی۔ حضرت سلیمان کہنے لگے صالبہ حضور تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان بھلا تو بتا، جس آنکھ سے ان کا ہر وقت دیدار کرتا ہو وہ آنکھ کسی غیر کے چہرے پہ پڑ جائے، بتا یہ آنکھ ان کے دیدار کے قابل ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان کہتے کوئی نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ کہنے لگے میرے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، میں کس منہ سے ان کا جا کے سامنا کروں؟ حضرت عمر کہنے لگے میں حکم ملا لے کے آئے۔ کہ عمر اس وقت مدینے میں یہ نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ کتنے بجے؟ کہ عمر جب نماز کا وقت ہو میرے اندر پیٹ کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، پانی کا گھونٹ نہیں گیا۔ عمر تو چلنے کی بات کرتا ہے، میرے سے تو ہلا نہیں جاتا۔ عمر مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لے، جب حضور بھی مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہو مسجد میں اس وقت میں جا کے مجھے پیچھے کھڑا کر دینا۔ حضرت عمر نے کندھے پر اٹھا لیا، مسجد نبوی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی آیت زبان پہ تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اوے میرے بندے بتا دو صحیح، کیا میں نے تجھے کون سی نعمت سے نہیں نوازا تو پھر بھی میرے دربار میں کیوں نہیں آتا، میرے سے یاری کیوں نہیں لگاتا؟ اللہ اکبر، بتا دو صحیح کون سی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے تیرا میرا پیار پھیکا پڑ گیا؟ صالبہ نے چیخ ماری، دھڑام کر کے زمین پہ
گرے بے ہوش ہو گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ان کے رشتہ دار اٹھا کے انہیں گھر لے گئے. رحمت دو عالم نے فرمایا کون رویا؟ تیرا سال بھر رویا. حضور فوراً منہ موڑ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی اس کے رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے. اللہ کے نبی نے منبر چھوڑ دیا, مصلی چھوڑ دیا, مسجد نبی سے نکلے سیدھے سالبہ بن عبد الرحمن کے گھر چلے گئے. کیا دیکھتے آخری وقت ہے, ٹانگوں سے پیروں سے جان نکلی پڑی ہے, سرینوں سے سینوں سے جان نکلی پڑی ہے, ڈر کھڑے میں روٹی پڑی ہے. آپ گئے اور سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھا. اللہ اکبر. عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے اس کے ہاتھ سر کے بالوں میں اپنے ہاتھ کو پھیرنا شروع کر دیا. سالبہ ذرا آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھ, سالبہ ذرا آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھ. سالبہ کے کان میں آواز پہنچی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا, زمین پہ رکھ دیا اور فرش کے اوپر اپنا گال کو رگڑنا شروع کر دیا. انہوں نے فرمایا کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں کہ کملی والے اس آنکھ نے بدنگاہی کر دی, یہ سر تیری جھولی کے قابل ہی نہیں رہا. رحمت والے نبی نے پھر سر اٹھایا. عبداللہ بن جابر کہتے ہیں حضور کے آنسو آنکھ سے نکل رہے تھے اور سالبہ کے چہرے پہ گر رہے تھے. سالبہ کا آخری سانس تھا اور حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مجھے اتنا بتا دو آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہو. رحمت عالم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ سالبہ قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھا, میں بھی تیرے سے راضی, میرا خدا بھی تیرے سے راضی. کہنے لگے فزتو برب الکعبہ, پھر کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی. غسل میں رحمت والا نبی شامل, کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا, جنازے میں آپ ساتھ ساتھ چل رہے. عبداللہ بن جابر ادھر سلیمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت اللہ بن جابر کہتے ہیں چوڑے چوڑے قدم. ہم نے دیکھا رحمت عالم ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. ہم نے کہا یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ اپنے آپ کو ایسے چلتے دیکھا. اللہ کے نبی آپ ایسے چوڑے چوڑے قدم کیوں رکھے چل رہے ہیں؟ آپ نے یوں دیکھا مسکرائے, فرمایا دیکھو یہ جبرائیل بھی ساتھ چل رہا ہے. اس مرتے کلندر نے اللہ کو رو کے ایسا راضی کیا کہ اس کے جنازے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ آیا ہوا. آج بھی میرا عزیز اللہ نے رحمتوں کا عطا فرمایا, سحری کا افطاری کا سوئیں گے تو سارا سال ہی. میرے عزیزوں یہ 12 بجنے کو آئے, 3 بجے سارے اٹھ جائیں گے اور میرے عزیزوں یہ 3 گھنٹے اپنے اللہ کو دے دو, ساری زندگی کی کامیابی کا وعدہ لے لو. یہ 3 گھنٹے اللہ کو دے دو, قبر کے سکون کا وعدہ لے لو. آج میرے عزیزوں سارے اللہ کے دربار میں بیٹھ جاؤ, آج پروردگار عالم سے اپنے مسئلے حل کروا لو. یقین جانو یقین جانو یقین جانو, اولاد روئے ماں کو دیر میں ترساتا ہے, گناہگار رونے لگ جائے خدا کو پیار پہلے آنے لگ جاتا ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر. آج اپنے مستقبل کے لیے, آج اپنی دنیا آخرت کے مسئلوں کے لیے, آج میرے عزیزوں اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے یہ 3 گھنٹے اس رب کو دے دو. اللہ اکبر. روزانہ سحری میں میرے عزیزوں 3:15 اٹھتے ہو, 3:30 اٹھتے ہو, الارم لگاؤ 2:45 بجے کا, وضو کر لو, پھر مصلی پر آ کے بیٹھ جاؤ, قرآن نماز میں پڑھو, پھر نماز کے بعد قرآن کھول کے پڑھو, پھر اللہ کا ذکر کرو, پھر سجدے پہ رو رو کے دعا کرو اور رو رو کے کہو یا اللہ میں اپنے گناہ لے کے آ گیا, تو رحمت والی چادر لے کے آ جا. یا اللہ تو رحمت والی چادر لے کے آ جا. بندہ تو گناہگار ہے, تو رحمان ہے مولا, بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں. آج سارا مجمع اپنے رب سے معافی مانگے اور زبان سے زبان حال سے یہ کلمات کہے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یا اللہ اللہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. زبان حال سے مرد اور بوڑھے بچے سارے کہیں یا اللہ میری توبہ, ان کو یا اللہ میری توبہ, ان کو یا اللہ میری توبہ. علماء کرام نے فرمایا جب بندہ زمین پر رو کے دکھاتا ہے اللہ جل شانہ آسمان سے خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی میرے سامنے,
یہ ہمارے رب سے ہمارا ایک تعلق رشتہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، مال دیا، اللہ نے دولت عطا فرمایا، اس میں اللہ نے زکات رکھی، فصلوں میں اللہ نے عشر رکھی، اللہ کتنا دے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کا مرید آیا، آپ نے فرمایا 3 طریقے ہیں، شریعت پہ دے گا، طریقت پہ دے گا، حقیقت پہ دے گا۔ کہنے لگا شریعت کیا ہے؟ کہ 1 سونے سے 2.5 دے دے، 97.5 اپنے پاس رکھ لے، یہ شریعت ہے۔ اللہ اکبر، 97.5 دے دے، 2.5 اپنے پاس رکھ لے، یہ طریقت ہے۔ سارے کا سارا دے، صدیق کی طرح ٹاٹ والا لباس پہن کے بیٹھنے کی دیر ہے، تیرے دروازے پر خدا کا سلام آئے گا۔ میں اپنی زکات کی ادائیگی میں، اپنی خیرات کی ادائیگی میں اس انداز سے دوں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس انداز سے دوں کہ کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ او لوگوں، میری زکات کی ادائیگی سے، میری افطاری کی ٹرے سے، میری سحری کی 2 دیسی گھی کی چپڑی روٹیوں سے اگر کسی کی عزت کا جنازہ نکل گیا، میری روٹی تو منہ پہ ماری جائے گی، روزہ بھی ساتھ مار دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نفلی روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، ساتھ کا ٹوکا لے کر، روٹیوں کا چگیر لے کر حضرت جی کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حضرت جی بڑی دور سے دیسی گھی کے پروٹھے، بڑی دور سے ساگ بنوا کے مکھن کی ڈلی رکھ کے لایا، حضرت جی بسم اللہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا سجدہ، پھر کھول دسترخوان، لگا دسترخوان، گھی کی روٹی ساگ میں ڈالی اور کہنے لگے بسم اللہ وعلا برکت اللہ، مرید کو نیمان۔ حضرت جی آپ نے فرمایا چپ، اللہ اکبر، وہ خاموش، پیٹ بھر کے روٹی کھائی، بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا کہاں میں اور کہاں میرے گھر کی روٹی اور کہاں تیرے جیسا اللہ والا۔ جب کھانا کھا کے وہ چل دیا، دعائیں دے کے دعائیں لے کے چل دیا، مرید کے لگے لڑکی آپ کا روزہ نہیں کھاتا تھا، اب سی کر کے آپ کو منع نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سن مریدہ، روزے کا مجھے بھی پتا تھا، میں نے رکھا، مجھے تیرے سے زیادہ پتا تھا، میں نے پوری بخاری پڑھی، مسلم مشکات پڑھی، میں نے ابن ماجہ بھی داؤد پڑھی، میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، رب اکبر کی قسم ہے روزہ توڑنے کا کفارہ نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ اگر وہ اتنی دور سے سامان لے کے آیا، اگر میں نہ کھاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا، میری زندگی کے روزوں کو میرے منہ پر مار دیا جاتا۔ میرے عزیزوں، اب خیرات کرنے میں جتنے آگے، اب صدقے کرنے میں جتنے آگے، میرے عزیزوں ہم دل کے توڑنے میں بھی اتنے آگے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کے واسطے اپنے کسی ایسے عمل سے، اپنے کسی ایسی نیکی سے کسی کا دل نہ توڑنا۔ یقین جانو الخلق عیان اللہ، الخلق عیان اللہ، الخلق عیان اللہ۔ میرے گھر کے اندر میرے بچے، میرا کنبہ، یہ جتنی روئے زمین پہ مرد عورت اللہ کا کنبہ، اگر میرے بچوں کو کوئی برا کہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے کنبے کی طرف کوئی انگلی اٹھائے خدا سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات فرمایا کسی کو اتنا مجبور نہ کرنا، کسی کو اتنا مجبور نہ کرنا، کسی کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ تمہاری اذیتوں سے تنگ آ کر رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ جائے۔ اگر اس نے رو کے تمہارا نام لے لیا، یقین جانو پھر تمہارے مقابلے میں غریب نہیں آئے گا، اللہ آ جائے گا۔ میرے بھائیوں پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جل شانہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، پنج وقتہ نمازی بنائے۔ جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سجی، کیا 5 وقت کے نمازی بنے، کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ آج سارے گناہوں سے توبہ کرو اور رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے میں داڑھی والا عمل تو اللہ سے قبول کروا لو۔ سارے حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کر دو میرے بھائی، رکھو گے نشان، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے۔ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں تو ساری زندگی کے لیے یہ کام ساری زندگی کا ہے، لیکن مزہ چکنے کے لیے 4 مہینے جن کے لگ چکے چلے 7 ماہ کا ملکوں کا ارادہ کریں، اور جن کا ابھی تک وقت نہیں لگا 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے انشاءاللہ۔ اس جمعرات سے کون کون تیار ہے انشاءاللہ سے روزہ اللہ کے راستے میں لگا؟
سچی نیت کر کے انشاءاللہ سچی نیت لگائیں گے انشاءاللہ اپنے مسجد کا جو کام ہے انشاءاللہ اس کے اندر کام میں مسجد والے کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے انشاءاللہ اعمال کا تعلیم میں لگائیں گے بھائی رشتوں میں لگائیں گے پھر میری زندگی میں ساری زندگی سارے عالم کی زندگی میں آ جائے اس کے لیے میں انشاءاللہ فکر کروں اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ میرے کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ پریشان حاجت نے سب کی پریشانی ختم فرما سب کے مسئلے حل فرما سب کی مشکلیں آسان فرما اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما اپنے علم سے علم نصیب فرما اللہ مولی صاحب صاحب نے جا جا مساجد میں قرآن پاک کو قبول ہو اللہ تو قبول فرما لے پڑھنے والے پڑھانے والوں کے لیے اللہ سنانے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے سعادت مندی کا ذریعہ یا اللہ ذریعہ بنا دے پورے حضروں کے لیے پورے پاکستان پورے مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اس کا پورا ثواب نصیب فرما دے رحمت دو عالم کے روز الحمد للہ اس کا ثواب پہنچا دے آدم علیہ السلام سے لے کر کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے روز اللہ اس کا ثواب پہنچا یا اللہ بھائی صدیق صاحب یا اللہ مولی صاحب جتنے حضرات بیٹھے ہمارے رشتہ داروں میں خاندان میں یا اللہ حاجی محمد ایوب صاحب محفوظ صاحب حاجی عبدالقیوم صاحب ہمارے نادر جان یا اللہ ان بزرگوں کی روح اللہ اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ کی گھر والیوں کو روح اس کا ثواب پہنچا دے میں صدیق صاحب کے خاندان میں جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے تو آپ کو اس کا ثواب پہنچا سب کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اگلی منزل احسان فرما جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما اللہ سید اتنے تیرے محبوب کی امت کی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما سب کو صحت عطا فرما سب کو صحت عطا فرما کورونا وائرس میں جتنے مبتلا اللہ پاک خلاصی نصیب فرما یا اللہ عائشہ کی نماز کے بعد بھی جتنے جنازے ہوتے تمام کی مغفرت فرما دے آدھی کی آدھی قبول فرما دے اللہ ان کی زبان پر جو کلمات ہے تیرے سے مانگے عطا فرما دے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا جو پڑھ رہے اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ بنا دے جو قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے اللہ نے قرآن پاک یاد کروا دے تراویح میں قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرما مساجد مدارس کی حفاظت فرما اللہ علماء کا قبول فرما علماء اکرام کی آمد کی برکت سے ہم جیسے رکاروں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس مکان پر اس حویلی پر جتنے یہاں موجود ہیں یا اللہ پردے میں مائے بہنے بیٹھے سب پر اللہ کی رحمت خاص عطا فرما رحمت والی چادر نصیب فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے رکھوالوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما فرقہ واریت کا خاتمہ فرما حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال جلد قبول فرما یا اللہ ملک صاحب نے دوستائی کا اہتمام کیا جو اللہ تیرے بندے کے دسترخوان پہ روزہ کھول کے گئے اللہ انہیں بھی اجر عطا فرما یا اللہ افطاری کے لیے انتظام کرنے والوں کو بھی عطا فرما ان کے مال میں جان میں عزت میں کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ جو بچے دینی دنیاوی امتحان دے چکے کامیاب و کامیاب فرما عزت نصیب فرما معاشرے میں عزت عطا فرما دنیا کی عزت بھی عطا فرما اور بلان محشر کی عزت کی نصیب فرما روز تراویح کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جتنے اعمال صدقات خیرات اللہ جو نے کیا کر لے قبول فرما لے یا اللہ کی شاید شان عطا فرما پھر تیرے دربار میں اللہ درخواست کرتے جتنے حضرات یا اللہ جو یہاں لانے کا ذریعہ بنے آج محمد صاحب ارشد صاحب ان کے اللہ
صاحب کے بچے اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما حاجی محمد ارشد صاحب ساجد صاحب کو اللہ سے قبولیت عطا فرما مولانا اسامہ صاحب کے والد صاحب کو سے قبولیت عطا فرما صدیق صاحب کے والد صاحب بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ یا اللہ سب کو سے سلامتی والی زندگی عطا فرما یہ دنیا سے رخصتوں کے اللہ کی مغفرت فرما حاضرین کے حاضر قبول فرما اللہ سفر حضر میں آسانی فرما دے سواروں کی سواری کی منزل مقصود تک اللہ کو حفاظت فرما ہر قسم کے مال کے اجاڑنے سے چوری چکاری سے اللہ تمہاری حفاظت فرما یا اللہ نے تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کی یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما گناہوں والی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیکی کی طرف رغبت سبقت دینے کی توفیق عطا فرما جنت الفردوس کی طرف یا اللہ بڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنی جہاد اور مجاہدین یا اللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے یا اللہ جہاد اور قبول فرما دعوت و تبلیغ کے کام میں یا اللہ جہاں تک لو حرکت ہو اللہ قبول فرما مراکز کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما ضروریات مدارس کو فضل غیبی سے پورا فرما یا اللہ ہماری دعا کو اپنی کے صدقے سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا